میرے پیارے ہم وطنوں، مسلمان بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم۔ بندہ ناچیز آپ کے سامنے میرا پاکستان 5 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ تو جو یہ آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور خیر بات کہتے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک پنجابی کا شعر بھی میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ مالک نو کریے یاد ہمیشہ، سوریے سچے رب رحمان نو، اوکھ بنے تاں دل نو سوڑا نہ کریے، چتو جاندے چھوڑ میدان نو۔ تو اس وقت یہی حالات جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، اور اس وقت تک کم از کم 50 کے لگ بھگ ایم این اے اور ایم پی ایز جو تھے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس بات کی بھی پرزور مذمت کر چکے ہیں کہ جو ہماری فوجی تنصیبات یا شہداء کی جو نشانیاں تھیں یا گورنمنٹ کی املاک جو تھیں ان کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے، انہوں نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ املاک کو نقصان پہنچانا اور سرکاری املاک کو، اور ہمارا ملک بہت غریب ہے، اور اس طرح جناح ہاؤس کو نقصان پہنچانا، ریڈیو پاکستان کے دفتر کو نقصان پہنچانا، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، ڈیفینیٹلی یہ ایک غلط کام تھا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو کسی دشمن کے کرنے والا کام تھا جو ہمارے اپنے بندوں نے کر دکھایا، جو کہ جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی تھوڑی ہے۔ تو عمران بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، تو آپ کو اتنی یا اس حد تک انتہا کی طرف جو ہے ایک سیاسی آدمی ہو کر بڑھنا نہیں چاہیے تھا۔ تو جتنے اوپن لفظوں میں آپ آرمی کی تضییق کرتے رہے ہیں، اتنی اوپن لفظوں میں اس تضییق کرنے کی وجہ سے یا ان کی شکایت کرنے کی وجہ سے یا ان کو موجب الزام ٹھہرانے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے ذہن جو ہیں وہ آرمی کے بارے میں بہت خلاف ہوئے ہیں، آرمی کے بہت خلاف گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ملک کے اندر نوبت آئی ہے۔ ہم اکنامکلی بہت ہی ویک ہو چکے ہیں، تو ہمیں ایسی چیزیں اب زیب بالکل نہیں دیتی، اور ہمیں تو اس وقت جو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں پچھلی باتوں کو وہ بھول جائیں اور مل بیٹھیں۔ جو شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ میثاق معیشت کیا جائے، اور صرف جو ہے معیشت کو دیکھیں، اپنی معیشت کو بہتر کریں۔ جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہر کوئی بات بھی سنے گا، اور اپنی نوجوان نسل اور اپنی عوام کو یونٹی کا سبق دیا جائے، اور ان میں یہ سوچ پیدا کی جائے کہ وہ ایک اجتماعی سوچ پیدا کریں، ایک پاکستانی والی سوچ پیدا کریں، اور جو بھی سوچیں ایز اے پاکستانی سوچیں۔ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے، اور یہ مسئلہ کنسسٹنٹلی چلتا آ رہا ہے پیچھے سے، اور اس وقت تو ہم اکنامکلی بہت ہی ڈاؤن جا چکے ہیں۔ تو ایک بڑی اچھی بات جو میں نے آبزرو کی، اور وزیر اعظم صاحب جو آج کل شہباز شریف صاحب ہیں ان کے منہ سے سنی، کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے گوجرانوالہ میں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ کی وائف جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ اگر عمران بھائی آپ ملک کے خیر خواہ تھے تو فوراً آپ کو اپنی وائف کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ایکشن لے کے جس طرح ہمارے پاک پیغمبر کرتے تھے آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ایکشن لینے کے بعد اس پاک آرمی کی انٹیلیجنس
کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے بتایا اور میں نے اس کرپشن کو روکا ہے۔ اور اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کا بھی کل بیان آیا ہوا تھا اخبار میں کہ میں نے بھی فرحہ گوگی کے بارے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں عمران خان کے نوٹس میں یہ بات دی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کرپشن کو لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت اپنی وائف کو کرپشن سے روک لیتے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹرانسفر نہ کرواتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی ایکشن لیتے، آپ نے اس کو ہی ٹرانسفر کروا دیا بقول شہباز شریف صاحب کے، اور بقول جو اخباروں میں آ رہا ہے، میرے نالج میں تو اخباروں سے ہی آیا ہے، تو شاید آرمی والے جو ہیں آپ کا تاثر آرمی میں جو ہے وہ پلس سائڈ پہ جاتا، آپ کا اچھا تاثر جانا تھا، تو ممکن ہے کہ آرمی والے آپ کو کنٹینیو رکھتے، آپ کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے، اور جو یہ نوبت آئی ہے یہ نوبت نہ آتی۔ ایک تو یہ بڑی نیگیٹو بات جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے۔ دوسرا، عائشہ گل علی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہی ہیں، پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کل انہوں نے جب اعلان کیا ہے کاف لیگ میں شمولیت کا، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر جو ہے میڈیا پہ آ کے کہا ہے کہ ان کو فنڈنگ ہے انڈیا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے۔ اسی طرح کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں ان کا بھی آج بیان تھا کہ ان کو انڈیا کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے فنڈنگ تھی ملک کو تباہ کرنے کی۔ تو یہ بہت بری بات ہے عمران بھائی، اگر آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ کے اپنے پاکستانی ہیں، زرداری صاحب آپ کے اپنے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کے اپنے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اپنے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور ان سے اس بات کی معافی مانگیں۔ ادارے بھی آپ کے اپنے ہیں، عدلیہ بھی آپ کی اپنی پاکستانی عدلیہ ہے، پاکستانی آرمی ہے۔ اگر کوئی مسٹیک کمٹ آپ سے ہو گئی ہے، فارنرز کے کہنے پہ جس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں لوگ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو ابھی بھی ٹائم ہے۔ ایک تو ان کو اس سے آگاہ کر دیں کہ جی ہمارا دشمن جو ہے ہم سے یہ کرواتا ہے، اور دوسرا ان سے معافی مانگیں کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور آپ سارے لوگ جو ہے میثاق کی معاشیت کریں، اکٹھے مل کر بیٹھیں اور اس کو پاکستان کو معاشی طور پر آگے لے جانے کا سوچیں۔ اس سے بہتری آئے گی، اس سے بہتری ہوگی۔ دیکھیں حکیم سعید صاحب تھے، عبدالستار ایدھی صاحب تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، انہوں نے کچھ آپ کے بارے میں پیشین گوئی کی، تو اب بات جو ہے آہستہ آہستہ اسی طرف جاتی جا رہی ہے۔ اور پھر جب آپ کی حکومت گری عمران خان صاحب کی، ہمارے بھائی ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اس وقت آپ بالکل جو ہے وہ خاطبی لہراتے تھے اور جو موجب الزام جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہراتے تھے۔ اب آپ کے لیے آوازیں جو اٹھ رہی ہیں وہ امریکہ سے ہی اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم عام عوام ہیں، ہمیں شک میں مبتلا کرتی ہیں، چونکہ اندر کی ملک کی باتیں جو ہے نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں تو جو میڈیا پہ بات آتی ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ ہائر اتھارٹیز کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ آپ کا اپنا ملک ہے، یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، قائد اعظم نے بڑی محنت سے اس ملک کو بنایا تھا، اور کرپشن نے، بدعنوانی نے اس ملک کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ تو آپ سارے لوگ ایک پیج پہ آ جائیں، رولز کے اندر رہتے ہوئے۔ ہماری پاک آرمی جو ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہمارا دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، تو آرمی کے بارے میں کسی صورت میں انگلی اٹھانا یا آرمی کی طرف انگلی اٹھانا یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو جو اوپنلی اکسایا ہے، یا یہ اکسانے کے زمرے میں ہی آتا ہے عمران بھائی، جب آپ نے کہہ دیا کہ سارا کچھ تو جنرل باجوہ کرتا تھا، مجھے تو وہ کچھ کرنے نہیں دیتا تھا، اللہ کے بندے آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ آپ اس وقت مستعفی ہو جاتے، آپ جمہوری لوگوں کو بلواتے، آپ اپنے اپوزیشن لیڈر کو بلواتے کہ یار یہ ملک کے ساتھ کیا رہا ہوا، مجھے ایسی وزیر اعظم شپ نہیں چاہیے۔ آپ اس وقت بولتے، لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے۔ جب آپ کو انہوں نے اتار دیا ہے یا آپ جمہوری طریقے سے اترے ہیں، اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ کو اس وقت بول جانا چاہیے تھا۔
उस वक्त लोग आपको अप्रिशिएट भी करते, आपका साथ भी देते। इतना ओपनली आर्मी के बारे में कहना या लोगों के ज़हनों में जो है जहर फैलता है, इससे आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती है। और हम जो है एक एटमी पावर हैं और हमारे लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अदलिया, ये सारे इदारे हमारे लिए बड़े अहम हैं। ये आपसे बिल्कुल गलती हुई है और आप इसको कमिट करें और इससे अपनी कौम से माफ़ी मांगें, इससे अपने जो हैं हायर अथॉरिटीज़ जो हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके साथ मिलकर बैठें। यार कुछ भी नहीं गया। अगर आप मिल के बैठना चाहें, आप एक ही मुल्क के बशिंदे हैं और आप ये माटो बना लें कि हमने मुल्क को तरक्की देनी है, तो कोई ना कोई शायद वो वे निकाल लें। और अगर प्लान्ड तरीके से सारा कुछ था तो भाई वो तो ISI को बेहतर पता है, हमारी आर्मी को बेहतर पता है। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे इस चीज़ का इस हद तक नहीं पता। मुझे तो ये पता है, एक पढ़े लिखे शहरी की हैसियत से मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि इस वक्त सारी पार्टीज़ को कंबाइन हो जाना चाहिए और इलेक्शन भी करवाएं, निज़ाम हुकूमत जमहूरी हो, हमारी आर्मी का भी जितना रोल बनता है वो हो, अदलिया भी अपना पूरा रोल अदा करे, और सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो FBR में है। FBR का भी जो हेड है उसको भी खींच के रखें कि वो निचले दर्जे तक जो है वो करप्शन को ख़त्म करे और सारी अपनी तवज्जो जो है अपनी इकानमी को ठीक करने के लिए मरकूज़ करें। जब आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा, इकानमी बेहतर हो जाएगी, तो आम शहरी की हालत, आम आदमी के हालात ज़िंदगी बेहतर हो जाएंगे। और जब आप इकनॉमिक पावर हो जाएंगे, इकनॉमिकली स्ट्रांग होते चले जाएंगे, तो कोई भी दुश्मन आपकी तरफ आंख उठा के देखने से गुरेज करेगा। एक आपकी ही जमात तहरीक इंसाफ की पलूशा अब्बासी साहब की कुछ बातें मैंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं आर्मी को अप्रिशिएट करती थी या मैंने आर्मी की वर्कशॉप एक अटेंड की, तो मुझे जो है वहाँ से अप्रिशिएट करने की बजाय जो है मुझे डिस्करेज किया गया। तो ये बात भी बड़ी नेगेटिव साइड पे जाती है। अगर वो अपनी आर्मी को अप्रिशिएट करती है या कोई उसने अटेंड कर ली, वर्कशॉप अटेंड कर ली, तो आर्मी हमारा अपना इदारा है, आपको खुश होना चाहिए था। उसकी बात का जो लुबे लुबाब मुझे समझ आया है वो भी इसी तरफ जाती थी। वो आदिल राजा को भी कहती थी कि आदिल राजा बाहर बैठ के जो है जहर उगलता है और वो रा का एजेंट है, और जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बात करती थी खुल के ये तो नहीं कहती थी कि हमारी पॉलिसी जो है इदारों के ख़िलाफ़ थी या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, लेकिन ये बातें उसकी उसी तरफ जाती थी कि जब भी मैं आर्मी की एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की या अपनी आर्मी को अप्रिशिएट करती थी, तो इस वजह से मुझे पार्टी से ही निकाल दिया गया कि आप बहुत बातें करती हैं और आप बिल्कुल उनकी एजेंट बनती चली जा रही हैं, और इस तरह की बातें ये भी बिल्कुल नेगेटिव हैं। आर्मी हमारी अपनी है। आर्मी वाले कौन हैं? वो हमारे अपने हैं। आर्मी वाले भाईजान वो हैं जिन्होंने आपको आपकी बेगम की करप्शन के बारे में बताया, जिन्होंने आपको फरागोगी की करप्शन के बारे में बताया, तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था और उसका एक्शन लेना चाहिए था। इसी तरह की एक जो है चीज़ सामने आई है, ये नवाज़ शरीफ साहब के दौर की है, 2003 और 2004 की बात आई है मेरे नोटिस में। पहले भी वैसे हमारे नोटिस में थी, लेकिन अब थोड़ी बेहतर तरीके से आई है कि मक्का और जद्दा के दरमियान वाला जो रोड है उसके ऊपर 40 एकड़ बड़ी कीमती अराजी जो है शाह अब्दुल्ला ने नवाज़ शरीफ साहब को गिफ्ट की थी, और इसके ऊपर इन्होंने रोलर मिलें लगाई, यानी स्टील के मुतलका रोल मिल होती है वो लगाई, और कुछ अरसे बाद ये ज़मीन जो थी ये इन्होंने अल तवारकी ग्रुप के डॉक्टर बिलाल साहब हेड हैं, उनको ये सेल कर दी। ये मिला गिफ्ट था, शाह अब्दुल्ला ने दिया था, और फिर बाद में इन्होंने ये अराजी जो थी वो सेल कर दी डॉक्टर बिलाल साहब अल तवारकी ग्रुप के हैं सऊदी अरेबिया के, उनको। तो डॉक्टर बिलाल साहब ने सारी पेमेंट जब अदा कर दी तो वो अराजी ट्रांसफ़र करना चाहते थे,
تو اس وقت ان کو پتہ چلا کہ یہ تو گفٹ ملی ہوئی اراضی ہے، یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی ڈیٹیل تو بہتر جو ہے ہائر اتھارٹیز کو بھی یہی پتہ ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب بڑے ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور یہ حاضر وزیر اعظم ہیں، اس کو کلیریفائی کر دیں آپ۔ اگر تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھے اس وقت ان کو گفٹ کی گئی ہے تو پھر اس کے اوپر کنٹری کا حق ہے، اور اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب وہ معزول تھے، اس وقت سعودی عربیہ گئے ہیں اور انہوں نے اس مد میں دی ہو کہ یہ معزول ہو کے آئے ہیں اور اس وقت ان کے اوپر برا وقت ہے، تو یہ کوئی اپنا کاروبار کر لیں گے، ہم ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور زمرے میں آ جائے گی، وہ میرے خیال میں پھر ان کے پرسنل زمرے میں آ جائے گی۔ پھر اس کے اوپر میرے خیال میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، یہ ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ہمارے لا کے یا جو قانون کو بہتر جانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، میں تو یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، پھر وہ ان کے پرسنل گفٹ کے طور پہ آ جائے گی، یعنی وہ ان کو ذاتی طور پہ انہوں نے گفٹ کیا، ان کی اس وقت مدد کی کہ یہ معزول وزیر اعظم تھے۔ اس طرح کی بھی ایک بات سامنے آئی ہے، تو اگر میری وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس میٹر کو بھی کلیریفائی کریں، عوام کے سامنے رکھ دیں، تاکہ اگر کوئی فالٹ ہے تو اس کو دور کر لیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم لوگوں کے ذہن سے یہ بات جو ہے وہ نکل جائے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، رشیا کا اور امریکہ کا آپس میں جو ہے ٹکراؤ ہے، چائنا کو ابھرتی قوت دیکھ کے پھر بھی وہ امریکہ جو ہے وہ اتنا خوش نہیں ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں میرے خیال کے مطابق انڈیا کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوگا کہ میں اس کے مقابلے میں لے آؤں، تو انڈیا کی بھی معیشت ہم سے بہتر ہے، تو ہمیں ایک تو اپنی چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کو مضبوط کرنا ہوگا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی ہدایات انہوں نے ہمارے سابقہ وزیر اعظم کو دی تو وہ بھی غلط تھا، وہ بالکل یہ نئی حکومت کو انڈیکیٹ کر دیں کہ جی یہ مجھے وہاں سے اگر کوئی تھیں، ہمیں نہیں پتہ، میں تو ایک عام شہری ہوں، اگر کوئی اس طرح کی تھیں تو اس پالیسی سے اس کو آگاہ کریں۔ اور آپ پاکستانی باشندے ہیں، آپ سے یہ بہت بڑی مسٹیک کمٹ ہوئی ہے کہ لوگوں نے ہماری املاک کو جلایا ہے، ہمارے شہداء کی نشانیوں کو جلایا ہے، ہماری آرمی کو نہیں بخشا۔ یہ بہت بڑا آپ سے جو ہے، آپ کی پارٹی سے، آپ کے ورکر سے بہت بڑا یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ جو جینون جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ پلینڈ پروگرام تھا تو پلاننگ والا جو ہے کوئی بھی ہے وہ، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ نچلے طبقے کو سزا مل جائے اور اوپر والے بیٹھے رہیں، ایسے یہ نہیں، قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہماری پاک آرمی، ہماری عدلیہ، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو ہے اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ، یہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے زمرے میں پورے اتریں گے، اور یہ پورا جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، نیکسٹ ہمیں سب کو مل بیٹھنا ہے، ایک پیج پہ آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رکھنے ہیں، عدلیہ کا احترام کرنا ہے، عدلیہ کے ساتھ بہت بہتر تعلقات رکھنے ہیں، ان کو جس حد تک ان کی انوالومنٹ بنتی ہے ان کو دینی ہے، ان کو بتانا ہے، اور اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو اللہ کے بندوں انفارم کر رہی ہیں کہ فلاں جگہ پہ کرپشن ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کریں، آپ اس کو روکیں، وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے کرپشن ہے۔ کرپشن جو ہے، شہباز شریف صاحب ہمارے حاضر وزیر اعظم ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہیں ہی کین ڈو، کام یہ کر لیتے ہیں، کام یہ لے سکتے ہیں۔ جتنی بھی لوگ ہمارے گزرے ہیں، میرے خیال کے مطابق جو ہے اٹ از ناٹ ہاؤ یو پلے، اٹ از ناٹ واٹ یو پلے، اٹ از ہاؤ یو پلے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ جو کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں ایڈمنسٹریٹر جو ہیں، یہ تو ہر کوئی دشمن بھی ہے نا، تو کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کئی دفعہ میری بات ہوئی ہے، میں بھی پی ٹی آئی ہماری اپنی جماعت ہے،
اور میں اپنے آپ کو صرف پاکستانی سمجھتا ہوں، کسی جماعت کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ میں شو نہیں کرتا. جہاں میرا دل کرتا ہے میں وہاں پہ ووٹ کرتا ہوں، اور کسی کو بتاتا تک بھی نہیں ہوں. اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنے حلقے میں سب سے کم کرپٹ آدمی دیکھتا ہوں، اس کو میں ووٹ کرتا ہوں، تاکہ کسی حد تک میں اپنے ضمیر کو مطمئن رکھ سکوں. تو یہ شہباز شریف ہیں، یہ کر سکتے ہیں میرے خیال کے مطابق، اور اللہ ان کو توفیق دے اور یہ ملک کو آگے لے جائیں. آپ میں سے آپ سارے مل بیٹھیں اور دیکھیں کہ جو سب سے اچھا بندہ ہے اور جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہتر طریقے سے ملک کو اوپر لے جائے گا، اسی کو کرسی دیں. کرسی کا لالچ نہ کریں، کرسی کا بالکل لالچ نہ کریں. یہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ہمارے دشمن ہمارے سر پہ ہیں. 1949 میں آزاد ہوا ہے چائنا، اس کی اکانومی امریکہ سے بھی آگے چلی گئی ہے، اور ہم 1947 میں آزاد ہو کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں. تو خدا را ٹی وی پہ بھی آئیں، اور میڈیا والوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ عوام کو یہی ریکویسٹ دیں کہ وہ ایز اے پاکستانی سوچیں. ایک سویپر سے لے کے وزیر اعظم تک کی سوچ ایک کریں، سب کی ایک سوچ ہو کہ کرپشن سے بچنا ہے، پاکستان کے لیے محنت کرنی ہے، کرپٹ آدمی کو ووٹ نہیں دینا، کرپٹ آدمی کو سلیکٹ نہیں کرنا، کرپٹ آدمی کو معاف نہیں کرنا، کرپشن سے بچنا ہے. تو یہ سارے لوگ ماٹو بنا لیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، تو تبھی ہماری بچت ہے. ادروائز ہم بہت ہی بیڈ کنڈیشن پہ پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں، میری بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سارے مل بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ، عدلیہ کا بھی احترام کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کا احترام کیا جائے، اداروں کا احترام کیا جائے، اور ساری سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اور پورے پاکستان کی عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے بندو، بڑا غریب ملک ہے، اس غریب ملک کی پولیس کی وین کیوں جلا رہے ہو؟ یہ کہاں سے لے آئیں گے؟ جس ملک کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے عوام کے پاس، وہ کہاں سے وینز نہیں لیں گے؟ آپ نے گاڑیاں کی گاڑیاں جلا دیں. اور یار احتجاج کرنا بھی ہے تو پرامن احتجاج کرو، املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ. میں تو کہتا ہوں کسی جھاڑی سے ایک ڈنڈا تک آپ نہ توڑو، وہ ہماری جھاڑی بھی اہم ہے، تو پھر یہ ملک بچے گا. احتجاج کریں، وہ آپ کا سیاسی حق ہے، رولز کے اندر رہ کے کریں، املاک کو خدا کے لیے نقصان نہ پہنچائیں. یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک میں بہت غربت ہے، ملک میں لٹریسی ریٹ 62% ہے، لوگوں کا 98 تک ہے، ان پڑھ عوام ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. تو اس کی اکانومی کے لیے سوچیں اور کرپشن کو کم کریں. 2 باتیں ہیں، اکانومی کو اوپر کو لے جائیں، کرپشن کو نیچے کو لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے ایٹمی پاور ہم پہلے ہی ہیں. اور اپنی آرمی، اپنی ایئر فورس، اپنی نیوی کا بہت احترام کریں. یار جب آپ ٹھیک راستے پہ ہوں گے نا، تو کبھی بھی آرمی آپ کو انٹرفیئر نہیں کرے گی، کبھی بھی عدلیہ آپ کو انٹرفیئر نہیں کرے گی. اتنا بے ضمیر آدمی کوئی بھی نہیں ہوتا. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر دیا ہوا ہے. اب اپنے آپ کو اپنے راستے پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، سربراہ ٹھیک ہوگا، ساری عوام ٹھیک ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتریاں پیدا کرے. میری بار بار جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنے ملک کی اکانومی کو داؤ پہ نہ لگائیں، اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ نہ لگائیں. ایک دشمن کے کہنے پہ یا اس کی فنڈنگ پہ کوئی بھی کر رہا ہے، مجھے نہیں پتہ کسی کے بارے میں کہ کون کر رہا ہے یا کیا ہے، یہ کام نہ کیا جائے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ تینوں چیزیں، ڈسپلنڈ ہو کے چلیں، جس کی جو حد ہے اس میں رہے، اداروں کا احترام کریں، آپ ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے پہ یقین کریں. آرمی آپ پہ یقین کرے، آپ آرمی پہ یقین کریں، عدلیہ پہ یقین کریں. اور FBR ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ چونکہ میرے ایکسپیرینس کی بات ہے، یہ شہباز شریف نے پٹواری کلچر ختم کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے. یہ دوبارہ پٹواریوں کو اختیارات جب سے ملے ہیں اور آپ نے ان کو کوڈ دے دیے ہیں کہ آپ انتقال کر سکتے ہیں، تو میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پٹواری رشوت لیتے ہیں اور گورنمنٹ کے خزانے میں جو ہے وہ پیسے نہیں جانے دیتے. گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے کم جمع ہوتے ہیں. یہ سینٹرز والے تھے، جو اراضی سینٹر والے تھے، وہاں پہ پھر بھی کچھ نہ کچھ
पैसे गवर्नमेंट के सेक्टर में जाते थे, जो फेयर लोग जाते थे वो गवर्नमेंट बैंकों में पैसे जमा करवा देते थे। ये पटवारी कल्चर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये दोबारा जो आपने कोड्स दिए इससे मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है। FBI जो है, इसका जूनियर अमला जितना है, ये बिल्कुल करप्शन से बाज नहीं आते। इनको आदतें पड़ी हुई हैं, इनकी आदतें ख़त्म करें और इनको समझाएं कि जब मुल्क की इकानमी ठीक हो जाएगी तो हर बंदा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल होगा। हम आपकी तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। जब मुल्क के ख़जाने में कुछ होगा तो तनख्वाहें बढ़ेंगी, ख़जाने में कुछ होगा तो अद्वियात मिलेंगी, ख़जाने में कुछ होगा तो नए अस्पताल बनेंगे, ख़जाने में कुछ होगा तो खुराक सस्ती होगी। तो इस तरफ सोचा जाए। तो मेरी सारे पाकिस्तानी भाइयों से दरख्वास्त है कि और हायर अथॉरिटी से कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन तीनों चीज़ें अडाप्ट करें और जमहूरी निज़ाम हुकूमत को प्रमोट करें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें, दुश्मन ना समझें, ना इदारों को दुश्मन समझें, ना पर्सनली किसी को दुश्मन समझें। किसी से कोई गलती कमिट हुई है, अगर उसको उसकी सज़ा मिलती है वो भुगते, परेशान ना हो। और अगर वो काबिल माफ़ी हो तो मैं दूसरों को रिक्वेस्ट करता हूँ उसको माफ़ करें अगर वो काबिल माफ़ी है, और अगर काबिल माफ़ी नहीं है तो माफ़ ना करें। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का भी यही जो है रूल था, इस्लाम का भी यही रूल है। तो आपने कहा था कि अगर मेरी फ़ातिमा बेटी भी ये जुर्म करती तो जो इस औरत को मैं सज़ा दे रहा हूँ मैं उसको भी वही देता। तो इस तरह से चलें और मुल्क की इकानमी बेहतर करें, मुल्क की सलामती को ख़तरे में कभी न डालें, इदारों का एहतराम करें और हुकूमत में जो भी हो वो अपोजिशन को बर्दाश्त करे, उनकी बात सुने। हो सकता है उनसे कोई अच्छी बात निकल जाए। कभी ये ना करें कि ये अपोजिशन लीडर है, नो, खुदा के बंदो उसकी बात पूरी सुनो। हो सकता है वो कोई आपको अच्छी बात बता दे, आपसे मिस्टेक कमिट हो रही हो और वो आपको अच्छी बात बता दे, उससे मुल्क का भला हो जाए। तो बर्दाश्त का कल्चर भी पैदा करें, इदारों के एहतराम का कल्चर पैदा करें, आर्मी के एहतराम का कल्चर पैदा करें। रा के एजेंट्स या गैर मुल्की एजेंट्स के कहने पे अपनी रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी भी मुस्लिम रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं, तो किसी भी इंसानियत को नुकसान ना पहुंचाएं और अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। एहतजाज जब भी करें पुरअमन करें। ये गरीब मुल्क है, पुलिस वाले कहाँ गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं, ख़जाने खाली पड़े हुए हैं, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा और आप लोग पुलिस की गाड़ियाँ जलाते जा रहे हो। खुदा के बंदो ये जुल्म की इंतहा है, ये काम ना करें। और मेरी सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट है, मेरे लिए सारे बराबर हैं। इमरान खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और उनको मेरा यही यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन का जो है जो क़ायद आज़म का पैगाम था वही पैगाम है। इस पे अमल पैरा हों, करप्शन ख़त्म करें और मिल बैठ के काम करके मुल्क को ऊपर की तरफ ले जाएं। अल्लाह निगहबान।